بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب کے سبق کے اندر قصور تسع کی مخرج نکالنے کا طریقہ جو کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم جان چکے تھے، اس کا آج ہم تتمہ اور اس کے بارے میں ایک لطیف نقطہ پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قصور کی مختلف اقسام کے مخارج نکالنے کے طریقے کو جانا تھا۔ بنیادی طور پر کسر کے دو قسم ہیں، منطق اور اسام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے چار قسم ہیں، مفرد، مکرر، مضاف اور معطوف۔ معطوف کی مثال کے اندر ہم نے قصور تسع یعنی کہ نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع اور عشر، یہ جو مشہور 9 کسریں ہیں، ان کی ہم نے مخرج نکالی تھی اور اس کا طریقہ ہم نے جاننا تھا۔ اب آج کے سبق کے اندر اسی کا تتمہ ہوگا اور اس کے بارے میں ایک لطیف نقطہ بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ مشہور 9 کسریں ہیں، ان مشہور 9 کسروں کی ہم نے مخرج نکالنے کا طریقہ جاننا تھا اور یہ کسر معطوف ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی ہم انہی مشہور 9 کسروں کی مخرج نکالنے کا طریقہ جانیں گے اور یہ بنیادی طور پر گزشتہ سبق کا تتمہ ہوگا۔ تو مصنف کہتے ہیں تتمہ وَلَكَ أَن تَعْتَبِرَ مخارج مفرداتہ، کہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ معطوف کسر کے مفردات کے مخارج کا اعتبار کریں، یعنی معطوف کسر کے مفردات کی مخارج کو آپ دیکھیں۔ تو فما کان منہا داخلا فی غیرہ، تو جو ان میں سے غیر میں داخل ہو فاسقط، اس کو آپ گرا دیں، اور وقت فی بالاکثر، اور جو بڑا عدد ہوگا اس کے اوپر آپ اکتفا کر لیں۔ پھر اس کے بعد وما کان منہا موافقا، کہ جو ان مخارج میں سے موافق ہو کسی دوسرے کے، تو فاستبدل بہ وفقہ، تو آپ اس کے ساتھ اس کے وفق کو تبدیل کر دیں۔ اور وعمل بالوفق کذالک، اور وفق کے ساتھ پھر آپ اسی طرح عمل کریں، یعنی اگر وہ داخل ہے تو اس کو گرا دیں اور بڑے کے اوپر اکتفا کر لیں، اور اگر وہ موافق ہے کسی اور عدد کے تو پھر آپ اس کا وفق نکال لیں۔ لیؤول المخارج الی التباین، اور یہ آپ عمل کرتے جائیں حتیٰ کہ مخارج تباین کی طرف لوٹ جائیں، یعنی ان میں تباین کی نسبت پیدا ہو جائے۔ تو جب تباین کی نسبت نکل آئے تو فضرب بعضھا فی بعض، تو پھر آپ بعض کو بعض کے اندر ضرب دے دیں، فالحاصل هو المطلوب، تو حاصل یہی مطلوب ہوگا۔ خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ آپ نے جو کسر معطوف ہے اس کے مخارج کو آپ نے نکال لینا ہے، پھر ان میں دیکھنا ہے کہ جن کے اندر تداخل کی نسبت ہو تو آپ نے چھوٹے عدد کو گرا کر بڑے کا اعتبار کر لینا ہے، یعنی چھوٹے کو آپ نے ساقط کر دینا اور بڑے کو آپ نے اس کے اوپر اکتفا کر لینا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر تداخل کی نسبت نہ ہو بلکہ توافق کی نسبت ہو تو پھر آپ نے کسی ایک عدد کا وفق نکال لینا ہے، پھر اس وفق کی آپ نے باقی مخارج کے ساتھ نسبت دیکھنی ہے، اگر تداخل کی ہو تو بڑے پر اکتفا کر لیں، چھوٹے کو گرا دیں، اور اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر آپ وفق نکال لیں، حتیٰ کہ مخارج جو ہیں ان کے درمیان تباین کی نسبت نکل ہے۔ جب تباین کی نسبت نکلے تو پھر آپ نے ان کو آپس میں ضرب کر دینا ہے۔ مثلاً یہ ہم قصور تسع کے اندر دیکھتے ہیں، اس کو ہمارے پاس جو 9 کسریں ہیں وہ یہ ہیں، نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع اور ثمن، تسع اور عشر، یہ 10 کسریں ہیں۔ تو آپ ان میں یہ مخارج ہیں 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10،
ان میں آپ دیکھیں یہ 2 یہ داخل ہے 4 میں اور 4 یہ داخل ہے 8 میں، تو آپ اس 2 کو بھی گرا دیں، 4 کو بھی گرا دیں۔ اب بڑے عدد یعنی 8 کے اوپر آپ اکتفا کر لیں۔ پھر آپ 3 کو دیکھیں کہ یہ 3 6 میں داخل ہے اور اسی طرح 9 میں بھی داخل ہے، آپ 3 کو گرا دیں۔ پھر 5 کو دیکھیں کہ 5 یہ داخل ہے 10 میں، یعنی ان میں تداخل کی نسبت ہے، تو چھوٹے عدد کو آپ گرا دیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس باقی عدد بچ گئے ہیں 6 7 اور 8 9 اور 10۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو 6 ہے اور 8 ہے ان میں نسبت ہے توافق کی، اور توافق نصفی کی نسبت ہے، تو آپ کسی ایک کا وفق نکال لیں۔ مثلا اس کا وفق نصفی اور 6 کا آئے گا 3۔ اچھا، اب یہ جو 3 ہے اس کی نسبت 9 کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ تداخل کی نسبت ہے، اس لیے آپ اس چھوٹے عدد کو گرا دیں۔ یہ بھی ختم ہو گیا، یہ 6 بھی ختم ہو گیا، 3 بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ 8 اور 10 میں دیکھیں، 8 اور 10 میں جو نسبت ہے یہ توافق نصفی کی ہے یہاں بھی۔ اب یہاں بھی آپ وفق نصفی نکالیں، چاہے 8 کا نکالیں چاہے آپ 10 کا نکالیں، ہم 5 کا نکال لیتے ہیں، وفق نصفی اس کا 5 ہے۔ اب ہمارے پاس جو عدد بچے ہیں 7 8 9 اور 5، ان میں تباین کی نسبت ہے، تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو آپس میں ضرب کر دینا ہے۔ تو اس طرح یہ جو جتنی بھی قصور ہیں ان کی مشترک مخرج وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مثلا 5 کو 7 میں ہم نے ضرب کیا تو یہ بن گیا 35، 35 کو پھر 8 کے اندر ضرب کریں، 8 5 40، 4 24 اور 4 28 280، پھر اس کے اندر آپ 9 کو ضرب کرتے ہیں، 9 0 0 8 9 72 2 اور 9 2 18 18 اور 7 یہ 25، تو یہ آ گیا 2520۔ اور یہ جو 2520 ہے یہ جو 9 کسریں ہیں ان کی یہ مشترک مخرج ہے۔ تو یہ ہے تتمہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی قصور آپ کے پاس ہوں اور یہ معطوف ہونی چاہیے کسریں، تو آپ ان میں سے سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر تداخل کی نسبت ہو 2 اعداد کے درمیان تو چھوٹے عدد کو گرا کر بڑے کے اوپر اکتفا کر لیں۔ پہلے آپ یہ تداخل کی نسبت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اگر توافق کی نسبت ہو تو آپ کسی ایک کا وفق نکال لیں، پھر اس وفق کے اندر آپ نے وہی عمل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کی باقی اعداد کے ساتھ کیا نسبت ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ تداخل اور توافق کی نسبت کے اعتبار سے عمل کرتے جانا ہے حتیٰ کہ ان کے درمیان تباین کی نسبت پیدا ہو جائے۔ تو جب تباین کی نسبت آ جائے پھر آپ نے ان کو آپس میں ضرب دے دینا ہے، تو یہ ان کی مشترک مخرج نکل آئے گی۔ مصنف نے آگے مثال میں یہی کہا ہے کہ ففی مثال، گزشتہ مثال کے اندر تسقط الاثنین، اثنین کو گرا دیں گے، یہ اس طرح کہ ہم نے یہ گرایا یہاں، وثلاثہ، ثلاثہ کو گرا دیا ہم نے، یہ اربع 4 کو گرا دیا، اور خمسہ 5 کو گرا دیا، کیونکہ لدخولیہ فی البواقی، کیونکہ یہ باقیوں کے اندر داخل ہیں۔ 2 دیکھیں، 2 4 کے اندر داخل ہے اور 4 8 کے اندر داخل ہے، 3 یہ 6 میں داخل ہے اور جو 4 ہے یہ 8 میں داخل ہے، اور 5 یہ 10 میں داخل ہے۔ اس کے بعد وسطہ تو توافق ثمانیہ، 6 میں اور 8 میں توافق نصفی کی نسبت ہے، تو فاستبدل بہا نصفہا، تو آپ 6 کو اس کے نصف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، وہ 3 آ گیا، یہ ہم نے 3 لکھا تھا، اور وہ داخل فی التسع، پھر اس کے بعد ہم اس وفق کے ساتھ بھی وہی عمل کرنا جو باقی پہلے ہم نے کیا تھا۔ تو اس 3 میں ہم نے دیکھا کہ 9 کے اندر یہ داخل ہے، تو لہٰذا ہم نے 3 کو گرا کر 9 کے اوپر اکتفا کر لیا۔ اور والثمانیہ تو توافق العشرہ، پھر 8 اور 10 میں توافق نصفی کی نسبت ہے، تو فضرب خمسۃ فی الثمانیہ، تو 5 کو 8 کے اندر ضرب دے،
یہ 5 8 کا وفق نصفی 10 کا وفق نصفی ہے، تو وفق نصفی کو ہم نے 8 کے اندر ضرب دی اور حاصل کو ہم نے 7 میں ضرب دے دی، اور والحاصل فی 9 اور پھر جو حاصل ہے اس کو ہم نے 9 کے اندر ضرب دے دی، وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، یعنی 2520۔ یہ تتمہ ہوا قصور 9 کی مخرج نکالنے کا۔ اب ایک لطیفہ ہے یہاں ذکر کیا مصنف نے، بلکہ یہ 3 لطیفے ہیں کہ قصور 9 کی آپ نے مخرج نکالنی ہے تو کیسے نکالیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ یحصل مخرج القصور 9 من ضرب ایام الشہر فی عدت الشہر والحاصل فی ایام الاسبوع، یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہینے کے دنوں کی تعداد کو، مہینے کے دنوں کو آپ مہینے کی تعداد کے اندر ضرب کریں، اور پھر اس حاصل ضرب کو آپ ہفتے کے دنوں کے اندر ضرب کر دیں۔ یعنی آپ نے 3 ضرب کرنی ہے۔ پہلی ضرب یہ کرنی ہے ایام الشہر، یعنی مہینے کے جو دن ہیں ان کو آپ نے ضرب کرنا ہے کس کے اندر، عدت الشہور کے اندر، یعنی مہینوں کی تعداد کے اندر۔ پھر اس کے بعد اس حاصل ضرب کو آپ نے ضرب کر دینا ہے ہفتے کے دنوں کے اندر، اس حاصل کو آپ نے ضرب کرنا ایام الاسبوع کے اندر، یعنی ہفتے کے دنوں کے اندر۔ تو آپ دیکھیں مہینے کے دن ہوتے ہیں 30 کو ہم ضرب کریں گے مہینوں کی تعداد کے اندر، اور مہینوں کی تعداد ہے 12، 2 0 0 2 3 6 اور 1 0 0 اور 3 1 3، تو یہ بن گیا 360۔ 360 یہ آ گیا مہینے کے دنوں کو جب ہم نے مہینوں کی تعداد کے اندر ضرب کیا۔ اس کے بعد ہم اس حاصل ضرب کو ہم ضرب کر دیں گے ہفتے کے دنوں کے اندر، تو ہفتے کے دن ہوتے ہیں 7، 360 کو 7 کے اندر ضرب کریں، 7 0 0 7 6 42، یہ 2 اور 4 7 21 اور 4 یہ 25، تو یہ آ گیا 2520 کہ جب ہم نے مہینے کے دنوں کو مہینوں کی تعداد کے اندر ضرب کیا، اور پھر حاصل ضرب کو ہم نے ہفتے کے دنوں کے اندر ضرب کیا، یہ ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ ومن ضرب مخارج القصور التی فی حرف العین بعضها فی بعض، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قصور 9 میں دیکھیں کہ جن کے اندر حرف عین آتا ہے، عین کا حرف آتا ہے، ان کی مخارج کو آپ آپس میں ضرب کرتے ہیں۔ دیکھیں نصف یہاں عین نہیں ہے، ثلث میں عین نہیں ہے، ربع میں عین ہے، ربع 4 کو آپ لے لیں، پھر اس کے بعد خمس میں عین نہیں ہے، سدس میں نہیں ہے، سبع میں ہے، اس کے بعد ثمن میں نہیں ہے، تسع میں ہے عین، اور عشر میں ہے۔ تو یہ 4 کسریں ایسی ہیں کہ جن کے اندر عین آتا ہے، آپ ان کی مخارج کو آپس میں ضرب کر دیں۔ 7 کو 4 میں ضرب کیا تو یہ 28، پھر 28 کے اندر 9 ضرب کیے تو یہ بن جائے گا 8 9 72، 2 9 2 18، 18 اور 7 یہ 25، پھر 252 کو آپ 10 کے اندر ضرب کر دیں، 2 0 0 5 0 0 2 0 0 2 1 2 5 1 5 اور 2 1 2 2 2 5 اور یہ 2، یہ وہی آ گیا، یعنی 2520۔ تو اس طریقے سے بھی ہم جو قصور 9 ہے ان کی مخارج ہم نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں وسئل امیر المومنین علی علیہ السلام، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عن ذالکہ کہ قصور 9 کی مخرج کے بارے میں، فقال تو آپ نے فرمایا اضرب ایام اسبوعی کا فی ایام سنتی کا، کہ آپ اپنے ہفتے کے دنوں کو مہینے سال کے دنوں کے اندر ضرب کر دیں۔ تو ہفتے کے دن ہوتے ہیں 7 اور سال کے دن ہوتے ہیں 360، تو 360 کو 7 کے اندر جب ضرب کریں گے تو یہ بننے گا 2520، اور یہ 2520 یہ قصور 9 کی مخرج ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ